دولت عورت کی قسمت سے، اولاد مرد کی قسمت سے. تو پھر جا کے اپنا چیک اپ کروائیے. آپ کو شک ہے حارث کوکر پہ کہ ان کو چیک کروانا چاہیے جا کے؟ پھر چیک کروائے جا کے، مجھے شک ہے. اچھا اگر بیوی کہہ رہی ہے اتنی بڑی بات تو جائے چیک کروائے جا کے. کو لگتا ہے حارث بھائی کا کہیں اور افیئر وغیرہ بھی؟ افیئر نہیں آپ اس کو کہیں گے، وہ غلط عورتیں تھیں، 2 نمبر عورتیں، وہ 2-4 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ملتی ہیں، وہ کوئی اور کام تھا. لیکن جو صرف جو ہے وہ چند غلط عورتوں سے جو تعلق رکھتے ہیں نا، وہ 2-4 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ صرف جسمانی تعلق کی بات تھی اور معاملات کچھ اور تھے. اور وہ خواتین کون ہوتی ہیں جو 500-2000 روپے جو ہے وہ بک جاتی ہیں اور مل جاتی ہیں؟ وہ کہتی ہے یہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. نمبر 1 اس کا ایلیگیشن. نمبر 2 وہ کہتی ہے یہ طرح طرح کی عورتوں کے ساتھ، گندی عورتوں کے ساتھ. گندی کیا مطلب جو وہ مانگنے والی گندی مطلب وہ جو عورتیں کیا؟ کالز گرلز ٹائپس ہیں ان کے ساتھ دوستیاں حارث کرتا کا ہے. لیول اتنا گر گیا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی لڑکی نہیں ملے گی اور وہ کال گرلز کے پاس ہی جائے گا. وہ کہتی ہے میں برداشت نہیں کر سکتی، میں نے کوئی اپنی آپ کو بیماریاں نہیں لگوائی. چلے پھر آپ پروف لے آئیں. آپ کی بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوگی، آپ ان کے کندھے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے؟ کہ بھابھی کمرے میں اکیلی ہوگی، آپ نوک کر کے جائیں گے؟ یا آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ آپ کی بیوی گھر میں موجود ہے اور بھابھی موجود ہے اور باقی کوئی نہیں ہے گھر میں، تو آپ ان کے کمرے میں جو ہے وہ پائے جائیں گے؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور میرے کمرے کا دروازہ بند ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اندر کون ہے. جب میں دروازہ جو ہے وہ بند ہے، میں جو کھولتی ہوں دیکھتی ہوں تو اندر جو ہے وہ ان کی بھابھی صاحبہ جو ہے وہ موجود ہیں. اور السلام علیکم. آپ نے ویڈیوز دیکھی ساری. میرے کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر نبی علی خان سے. آپ نے بات کی کہ حارث نامرد ہے. ٹھیک ہے، نامرد ہے، جو بھی آپ نے 3 ماہ اس کے ساتھ گزارے ہیں، آپ طلاق لے سکتے ہو باقاعدہ طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو ادھر سے آپ کہتی ہو 200 400 500 2000 کے لیے وہ لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات بھی بنا رہا ہے. یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات ہو یا نہیں ہو یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کی اپنی نفسیات پہ اب شک ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے کہ آپ اس کی بھابھی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، مطلب جسمانی طور پہ آپ نے الزام لگانے کی کوشش کیا ان کے آپس میں کوئی چکر تھا. تو آپ جیسا بندہ جو ایک ٹی وی شو میں آتا ہے اور لوگوں کو نفسیاتی طور پہ گائیڈ کرتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے. کتنا فین فالوور آپ کا تھا جو فیمیل تھیں، آپ نے ان کے دلوں میں کس طرح کی باتیں ڈال رہی ہو اس طرح کے آپ انٹرویوز دے کے. اور دوسرا آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے انٹرویو دیں گی. آپ نے ایک معاشرے کو ایک اور طرف دھکیل دیا ہے. اب آج کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے، باقی کیا ہوگا انڈسٹری میں یہ ہم اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی ہی انڈسٹری میں اب جگہ نہیں بچے گی. اب آپ کو لوگ انٹرویوز کے لیے یا آپ سے نفسیاتی طور پہ معلومات کے لیے اب آپ کو نہیں بلائیں گے. آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ نے غلط کیا ہے. آپ نے اپنے میاں کی وہ باتیں باہر آ کے بتائی ہیں، جب جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن آپ نے کچھ کیا غلط ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے بہت غلط الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر. اور اگر آپ یہ باتیں سچی بھی تھی 100% ٹھیک ہوں گی، چلو آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کو پھر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کی علیحدگی اور یہ طلاق ہو رہی ہے، آپ معاشرے کو ایک نئی چیز کی طرف دھکیل کے جا رہی ہو. آپ کو یہ باتیں پھر بھی سوٹ نہیں کرتی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اگر یہ باتیں صحیح بھی تھی. تو اب حارث کھوکھر اس پہ کیا ایکشن دیں گے وہ تو حارث کھوکھر ہی بتا سکتے ہیں. ان کے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں بار بار. لیکن ڈاکٹر نبی آپ نے بہت بری اور غلط حرکت کی ہے جو آپ نے اس طرح کی باتیں شیئر کی ہیں. آپ کی علیحدگی ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی. شکریہ.